پر امام حسین سب کے لاڈلے تھے، لیکن جب امتحان دینے کی باری کربلا میں آئی تو اکیلے کھڑے تھے، نہ پشت پر نانا، نہ ہاتھ میں شیر خدا کی انگلی، نہ پلٹ کے جا کے ماں کے پلو میں چھپنے کا موقع، نہ حسن موجود ہے کہ بڑے بھائی سے مشورہ لے لیا جائے، کوئی نہیں۔ یہ کون ہے اٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا؟ یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، اکیلے، اور باقی جتنے تھے وہ سارے چھوٹے تھے۔ وہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے جب آپ سب سے بڑے ہو جائیں اور صرف آپ کو تسلی دینی ہے، صرف آپ کو دوسروں کو سنبھالنا ہے، وہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن امام حسین نے اس مشکل مرحلے کو اس طرح گزارا کہ وہ بڑے تھے نا، بس اتنا کہوں گا کہ حسین وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا، جہاں صبر مشکل سے ہوتا ہے وہ وہاں گردن جھکا کے کہتے تھے آمنا وصدقنا، ٹھیک ہے، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات عمر بن سعد امام علی مقام کے خیمے میں آیا اور آ کے کہنے لگا حسین باتیں دو ہی ہیں، اب یزید اور عبید اللہ ابن زیاد اور دیگر کوئی اور بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، دو ہی باتیں ہیں، یا آپ کو بیعت کرنی ہے یا جنگ کرنی ہے۔ تو امام علی مقام فرمانے لگے کہ مجھے 1 رات کی مہلت دے دو، 1 رات کی مہلت، سویرے بتاؤں گا کیا کرنا ہے۔ 9-10 کی درمیانی رات عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے میں سویرے آ جاؤں گا۔ تو عمر بن سعد خیمے سے باہر نکلا تو حضرت عباس بن علی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے تو امام علی مقام سے عرض کرنے لگے بھائی جان مجھے پتہ ہے سویرے آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے سویرے کیا فیصلہ کرنا ہے، تو یہ بد باطن قسم کے لوگ ہیں، یہ سوچیں گے پتہ نہیں حسین کمزور پڑ گیا، تو ابھی بتانا تھا کہ ہم نے بیعت نہیں کرنی، آپ نے رات مہلت کیوں مانگی؟ یہ پتہ نہیں رات کیا کیا بدگمانیاں سوچیں گے۔ فیصلہ تو سویرے بھی وہی ہونا ہے اور اب بھی وہی ہونا ہے کہ ہم یزید کی بیعت کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو آپ یہ ابھی بات کر دیتے۔ تو امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا ہے، تیرا کیا خیال ہے کہ میں نے کوئی نئے راہ تلاش کرنی ہے، کوئی مجھے اور کسی فوج کے پہنچ جانے کی امید ہے؟ کہا نہیں مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، نہ کچھ سوچنا ہے، فیصلہ بھی وہی ہے جس کا تجھے پتہ ہے، لیکن بھائی یہ آخری رات بچی ہے، کل حسین دنیا سے جائے گا، آخری رات بچی ہے، دل کرتا ہے کہ آج کی رات نہ میں رج رج کے اپنے رب کو سجدے کروں، میں جی بھر کے اس کی عبادت کروں، یہ پیشانی اس کے حضور ناز جھکے۔ او یار حسین ابن علی تو ایک رات باقاعدہ بچائیں کہ میں نے اللہ کے حضور حاضری دینی ہے اور تو ساری راتیں ضائع کر دیتا ہے۔ تو تنہائی میں کچھ نہ کچھ عبادت، مشقت راہ دیکھ رہے ہیں، اور جو مشقتوں کے عادی نہیں وہ پھر پچھلی صفوں میں ہے، جو مشقتوں کے عادی نہیں وہ پھر کسی صورت بھی نہ نام بنا سکتے ہیں نہ کام کر سکتے ہیں۔ جس کو آرام کرنا ہے، جس کو سکون سے سونا ہے، وہ منزل نہیں پا سکتا۔ آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ کو جدوجہد کرنی ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے، آپ کو باہمت رہنا ہے۔ حضرت عمر سے کسی نے کہا تھا کہ میں آپ سے ملنا تو چاہتا تھا اور دوپہر کا ٹائم تھا، میں آیا نہیں، کہیں آپ سو نہ رہے ہوں۔ تو جناب عمر رو پڑے، فرمانے لگے سویا کرتا تھا کبھی، جب سے ابو بکر یہ چابیاں میرے ہاتھ میں دے گئے ہیں نا تو دن کی بات کرتا ہے، میں رات کو نہیں سو پاتا، اٹھ اٹھ کے حضور کی امت کی خبرگیری کرتا ہوں، رات جگہ میرا نصیب بن گئے ہیں، آنکھوں کی نیند رخصت ہو گئی ہے، لہجوں میں آرام نکل گیا ہے۔ اور بھائی جب آپ کو جدوجہد کرنی ہے، جب آپ کو آگے بڑھنا ہے، ذہن بناؤ یار، طبیعت بناؤ،
आगे बढ़ना है, मुशक्कत करनी है, नींद थोड़ी कम लेनी है, जुबान के जायके मजे के खाने थोड़े कम करने। हमने अपनी मर्जी से वो लेटे हैं, वो आराम कर रहे हैं, इससे थोड़ा उठकर सोचना। इमाम अली मकाम का पैगाम यह है कि तू बड़ा तब बनेगा जब तेरी जिंदगी मेहनत वाली, कोशिश वाली, जद्दोजहद वाली होगी। और फिर उसके बाद क्या करना है? एक कोशिश करनी है। उसके बाद अगला काम यह है कि जहां रब रखे ना वहां रहना भी है, उसकी रजा पे। जब आप मुसलमान होते हैं ना, कलमा पढ़ते हैं, तो हम ऐलान करते हैं आज के बाद फैसले मेरे नहीं चलेंगे, फैसले अल्लाह के चलेंगे। लेकिन परेशानी पता कब होती है? जब हम फैसला अपनी मर्जी का मांगते हैं। ओ भाई, जब तू मालिक का गुलाम है, बंदा है, तो फिर दुख किस चीज का नाम है? किसी दरवेश ने कहा था, दुख किस चीज का नाम है कि अल्लाह की मर्जी और है और तेरा इरादा और है। तू कहता है बात उस तरह बने जिस तरह मैं चाहता हूं, रब कहता है नहीं मैंने फैसला कर लिया है। फिर तू दुखी होता है। सुखी भला कौन होता है? जो रब कर दे वो कहे बिल्कुल ठीक है, वो कहे बिल्कुल। और कुरान मजीद ने इसे बयान किया, रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन। ये करबला का दूसरा पहलू। एक पहलू मुशक्कत, जद्दोजहद, एक पहलू ये कि रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदों की शान ये है कि अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। अल्लाह उनसे राजी है और वो भी राजी है अल्लाह से। अल्लाह ने जहां रखा है वो अल्लाह से। एक पहलू यह है कि अल्लाह राजी हो जाए, एक पहलू यह है कि बंदा राजी हो जाए। रब फरमाता है ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा था, ज्यादा मुश्किल क्या है, अल्लाह का राजी होना कि बंदे का? तो इमाम साहब फरमाने लगे, रब तो मेहरबान ही बड़ा है, बड़ी जल्दी राजी हो जाता है। दो सिर्फ आंसू बहाए, सच्ची तौबा के मालिक राजी है। किसी गरीब की मदद कर दे इखलास से, अल्लाह राजी है। अल्लाह तो जल्दी राजी हो जाता है। मुश्किल यह है कि बंदा नहीं राजी होता। ये इसने हर रोज एक नई उम्मीद लगाई हुई है, हर रोज इसका नया रंग है, ये राजी नहीं होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मालिक मेरी कौम ये अर्ज करती है कि तू बता तू हमसे कैसे राजी होगा। हजरत मूसा अपनी कौम की अर्ज लेकर मालिक की बारगाह में कोहे तूर पे हाजिर है। ओ यारो, इसे दिल की तख्ती पे लिख लेना। अर्ज की, मालिक मेरी कौम कहती है रब करीम के हुजूर अर्ज करें कि हमें बताए हमारा रब हमसे कैसे राजी होगा। तो हजरत कलीम कहते हैं जब रब की बारगाह में अर्ज किया तो मालिक ने फरमाया उनसे जाके कहो वो मुझसे राजी हो जाए, बस वो राजी हो जाए मैं भी उनसे राजी हो जाऊंगा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का साहिबजादा बड़ा सख्त अलील हो गया। बच्चे बीमार हो जाए तो तकलीफ बड़ी होती है इंसान की तबीयत को। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के बेटे बड़े सख्त अलील हो गए। जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर बड़े परेशान है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इस हकीम के पास उस तबीब, सख्त परेशान। आपके दोस्त अहबाब देखते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बड़े सख्त आजमाइश में, बेटे का इंतकाल हो गया, सेहत ना हो सकी, अल्लाह का हुक्म आ गया। अब ये जो इंतकाल है ये जाहिर है बीमारी से ज्यादा मुश्किल काम है, बेटा चला ही गया है। लेकिन वो लोग कहते हैं जब हम बाद में ताज़ियत करने के लिए गए तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर को बड़ा मुतमईन देखा। तो हमने अर्ज की कि हुजूर उस वक्त तो सिर्फ बीमार था तो आप ज्यादा तसल्ली में नहीं थे और अब आप बड़े तसल्ली में महसूस होते, वजह? तो फरमाने लगे जब तक मेरी जिम्मेदारी था ना मैं परेशान था, अब खुदा के करम और रहमत की जगह पे चला गया, अल्लाह का फैसला आ गया है और मैं समझा हूं कि मेरा रब उसे अपनी बारगाह में बुलाना चाहता है, लिहाजा मैं पूरे तौर पर मुतमईन, अब मैं अल्लाह की रिजा पे पूरी तौर पर राजी हूं। मेरे अजीज, जब तक ये रिजा हासिल नहीं, क्या लतीफ अंदाज है। वो हमारे एक बड़े जबरदस्त राइटर थे साहबजादा खुर्शीद अहमद गिलानी मरहूम, उनका एक मजमून छपा एक दफा, उम्मत का पहला सूफी,
تو وہ ٹائٹل دیکھ کر مجھے بڑی تجسس ہوا کہ کس کو، چونکہ ہم صوفیاء کی جماعت ہے، کس بزرگ کا تذکرہ کیا انہوں نے، امت کا سب سے پہلا صوفی۔ تو جب مضمون کھولا تو امت کا سب سے پہلا صوفی انہوں نے جناب صدیق اکبر کو قرار دیا، فرمایا یہ پہلے درویش ہے اس امت کے، حضرت ابوبکر صدیق۔ حضرت ابوبکر صدیق علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، تو یہ دیکھیے ذرا ان کا انداز تصوف۔ تو یار دوست پتہ لینے گئے تو ایک روٹین ہوتی ہے نا، جب لوگ تیمارداری کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے؟ سب لوگ آپ کے گرد بیٹھے ہیں، تو کہنے لگے ابوبکر طبیب کو دکھایا ہے؟ فرمانے لگے ہاں طبیب دیکھ گیا ہے، اور طبیب دیکھتا رہتا ہے۔ تو کہا پھر طبیب نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگے طبیب نے کہا فعال لما یرید، طبیب نے کہا ہے بھئی جو میں چاہتا ہوں نا وہ میں کر دیا کرتا ہوں، جو میرا ارادہ ہوتا ہے پھر وہ میں کر دیتا ہوں، وہ طبیب مجھے کہہ گیا ہے، لہذا جو اس کا ارادہ ہونا ہے اس نے۔ اب وہ جو ارد گرد بیٹھے تھے وہ بھی تو صحابہ تھے نا، اس باریک بات کو فوراً سمجھ گئے، کہنے لگے اللہ تجھے جزا عطا کرے۔ او یارو، تھوڑے دن اگر سکھ سے جینا چاہتے ہو تو ایک ہی علاج ہے، ایک مالک کی رضا میں راضی رہو، نہ سمجھ آئے تو پھر کربلا والے امام حسین کی طرف دیکھنا، وہ نانا کے کندھوں پہ تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، وہ ماں کی گود میں تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، شیر خدا کی باہوں میں تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، حسن کے ساتھ سفر حج پہ تو بھی بڑے راضی تھے، اور جس دن رجب کے مہینے میں مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اس دن بھی کہہ رہے تھے مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ معیار دیا ہے، جس دن شبیہ مصطفیٰ علی اکبر ان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، حسین اس دن بھی بڑے راضی تھے، اور جب اللہ اکبر کہہ کے زخم کھا کے جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تھے اور جوان بیٹے کو سہارا دے کر انہیں اٹھانا پڑے تھا، حسین اس دن بھی رب کی رضا پہ بڑے راضی تھے۔ اور جب چھوٹا سا بیٹا ان کی گود میں اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں تو امام علی مقام اس وقت بھی اپنے رب کی رضا پہ بڑے ہی راضی تھے، حد ہو گئی۔ جس گلے کو محبوب چومتے تھے اس وقت بھی حسین راضی تھے، اور جب اسی گلے پہ خنجر چل رہے تھے تو امام علی مقام نے یہ نہیں کہا کہ مالک میرا اتنا امتحان، آخر میرے مسئلے کب حل ہوں گے، میری مشکلات کب حل ہوں گی، آخر کس وقت، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ سارا کچھ سہ کے دونوں ہاتھ زمین پہ بچھا کے سجدہ شکر ادا کر کے کہا مالک جہاں تو رکھے حسین وہاں راضی ہے۔